ہی وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے سے پہلے قاعدہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور قاعدے میں سیکھ رہے ہیں ہم تختی نمبر اول کو، اور تختی نمبر اول میں ہم سیکھ رہے ہیں حروف کی ادائیگی کو۔ 6 سبق ہمارے ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ 7واں سبق ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر 7ویں سبق میں ہم 4 حروف کی ادائیگی سیکھیں گے، جو پہلے میں نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے طا۔ اب اس کا مخرج ادائیگی سیکھنی ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ طا کا مخرج یعنی ادائیگی وہی ہے جو تا دال کی تھی۔ تو طا کا جو مخرج ہے جہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج وہی ہے جو ہم نے پیچھے تا اور دال کا سیکھا تھا۔ تا اور دال کا مخرج ہم نے کیا سیکھا تھا وہاں پہ کہ زبان کی جو نوک ہے، اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ میں لگے تو تب یہ تا اور دال ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑ میں لگے تو طا ادا ہوتا ہے، لیکن جو نقطوں والا تا ہے اور یہ والا طا، ان میں فرق کرنا ہے، اس کو باریک ادا کرنا ہے اور اس کو طا موٹا ادا کرنا ہے، لیکن زبان کی جو نوک ہے وہیں پہ لگنی چاہیے، دانتوں کی جڑ میں۔ اور دوسرا جو حرف ہے یہاں پہ وا، اس کی ادائیگی کیا ہے؟ وا کی ادائیگی وہی ہے جو سا زال کی تھی۔ سا زال کی ادائیگی ہم نے کیا کی ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سرے کے ساتھ جو نا زبان کی نوک لگے تو تب یہ سا زال ادا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حرف جو ادا ہوگا وہ بھی وا یہیں سے ادا ہوگا کہ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے سرے کے ساتھ لگنی چاہیے، وا وا، لیکن اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، وا اوپر کی طرف زبان جائے، وا۔ اور ان حروف کو سا زال وا، ان تینوں حروف کو ان کا نام ہے نرم حروف، کیونکہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے نرم حروف۔ اور تیسرا جو حرف ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے عین، پہلے بھی اس کا سبق گزر چکا ہے، وہاں پہ میں نے نقشہ بنایا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ادنا حلق کون سا ہے، وسط حلق کون سا ہے اور اقصی حلق کون سا ہے۔ تو وہاں سے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ سبق آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ عین کا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط حلق سے۔ وسط حلق سے یہ جو حلق ہے یہ یہاں سے لے کے نیچے تک، اس کو حلق بولتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، سب سے اوپر والے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، یہ جو درمیان والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وسط حلق، یہ جو سینے کی طرف ہے اس کو بولتے ہیں اقصی حلق۔ تو عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 3 حرفی ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا بھی کرنا ہے، عین، عین یا نون۔ تو کہاں سے ادا ہوگا؟ وسط حلق سے، عین عین۔ اور دوسرا یہاں پہ اس کے ادا کرنے میں اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں عین کو حمزہ عین زبر آ، تو عین کی آواز نہیں لے کر آتے، وسط حلق سے اس کو ادا نہیں کرتے بلکہ منہ کے خالی حصے سے ادا کرتے ہیں۔ تو منہ کے خالی حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ وہ الف ادا ہوتا ہے، حمزہ عین زبر آ، تو یہ الف ادا ہوا ہے بلکہ عین ادا نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیں گے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو ہم
پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، تو اگر معنی چینج کر کے ہم پڑھیں گے، حروف کی ادائیگی صحیح کر کے نہیں پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، تو ثواب کی جگہ ہمیں کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ عین زبر آ، آگے چوتھا حرف ہے غین۔ تو غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ادنا حلق جو منہ کے قریب ہے اس کو ادنا حلق بولتے ہیں، یہاں سے غین غین، اور یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے۔ غین غین۔ تو یہ ہمارا ہے آج کا سبق۔ تو پچھلا سبق دوبارہ سے میں ریوائز کراتا ہوں الف سے لے کے یہاں تک، تاکہ پچھلا سبق ہمارا مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور زیادہ جو نا اس کے اندر ہماری جو نا ادائیگی ٹھیک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ آج کا سبق پھر میں ریوائز کرتا ہوں۔ طا اور تا، اس میں فرق کیا ہے کہ جو نقطوں والا تا ہے اس کو بری کر کے پڑھنا ہے، اور یہ والا طا اس کو موٹا کر کے، لیکن زبان وہیں پہ لگے گی، زبان کی نوک دانتوں کے جڑ میں لگے گی، زبان وہیں پہ لگے گی لیکن موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ طا ظا عین غین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس کو آپ بار بار مشق کریں۔ السلام علیکم۔